جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام، سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ کہف کی تفسیر میں جو مشہور واقعہ اصحاب کہف کے تعلق سے ہے، جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار کا انہوں نے رخ کیا تھا اور غار میں جا کر پناہ لیے تھے۔ پچھلے مرتبہ آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کے تعلق سے جو وہ غار میں جا کر پناہ لیے تھے، یہ بات آ چکی تھی۔ اصحاب کہف کے تعلق سے وہ کس زمانے سے ہیں، کس شریعت کو فالو کرتے تھے اور کس شہر میں وہ رہتے تھے، غار کا نام کیا، شہر کا نام کیا، بادشاہ کا نام کیا، اصحاب کہف کے نام کیا، یہ تمام تفصیلات قرآن نے نہیں چھیڑا ہے۔ قرآن نے ان کے دین، ان کے نام کے تعلق سے، ان کے شہر کے تعلق سے، ان کے خاندان اور قبیلے کے تعلق سے، اس وقت موجود حکومت کے تعلق سے، ان تمام تفصیلات کے تعلق سے قرآن نے نہیں چھیڑا۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سائنسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور سائنس میں عقل کی نظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سائنس کا دورہ ہے، ہر چیز کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو قرآن کو بھی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کو، ہم تمام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اسلام کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، مذہب کو، شریعت کو عقل پر موقوف نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عقل انسان کے پاس جو ہوتی ہے، وہ عقل، اللہ نے عقل کو نفس کے تابع کیا ہے۔ نفس کے تابع عقل ہوتی ہے، اور جو چیز نفس کے تابع ہو، خواہشات کے تابع ہو، اس عقل کی بنیاد پر شریعت کو اتارا جائے، دین کو اتارا جائے۔ جو خواہش پرستی کی طرف ہوتی ہے عقل، اس عقل کی بنیاد پر عقلی طور پر شریعت کو اتارا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے بنیاد پر نہیں اتارا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی سے نازل فرمایا، عقل سے نہیں۔ وحی کے ذریعے سے ایک فرشتے کو بھیج کر پیغمبر کے پاس وقتاً فوقتاً تدریجاً آنن فانن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارتا رہا۔ تو اگر یوں سمجھیے، عقل کی بنیاد پر اگر شریعت اترتی تو پھر جو چیز آدمی کو سمجھ میں آ جاتا، نفس کے اعتبار سے، خواہش کے اعتبار سے، اس کے حساب سے شریعت اتر جاتی۔ اسی لیے کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں عقل سے سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے کو یہاں پر
تذکرہ کیا ہے تو ان کے شہر کو کیوں نہیں چھیڑا، ان کے نام کو کیوں نہیں بتایا، ان کی شریعت کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ عقل پوچھتی ہے، لیکن ہمیں وہاں یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے شریعت کو، اسلام کو وحی کی بنیاد پر اتارا ہے۔ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ نوجوان تھے، ان کا تفصیلی واقعہ چونکہ اس سے پہلے نہیں آیا اور یہ پورا کا پورا واقعہ انہی کے تعلق سے پوری آیتیں ہیں، تفصیلی واقعہ ذہن میں ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آیتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تفصیلی واقعہ یہ ہے، جس زمانے میں، جس دور میں یہ اصحاب کہف رہتے تھے، وہ زمانہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق، مختلف تفسیریں ہیں اپنے اپنے مفسرین کے، اس میں سے جو مشہور، جو معروف ہے وہ تفسیر وہ یہ ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے۔ جس زمانے میں تھے وہ زمانہ پورا بت پرستی کا ہو چکا تھا۔ بلاد روم میں اس بادشاہ کی حکومت تھی، اور روم میں، شام میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ فلسطین کے آس پاس کے علاقے میں ہوئی تھی، ملک شام میں ہوئی تھی۔ تو اسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت چلتی تھی، نبوت چلتی تھی، اور ان کے ماننے والے وہاں پر موجود تھے۔ جس زمانے میں یہ اصحاب کہف تھے، اس زمانے میں پورا بت پرستی کا دورہ تھا۔ بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، قربانیاں دی جاتی تھی، ان کے سامنے پتھروں کو پوجا کی جاتی تھی، ان کو سب کچھ مانا جاتا تھا، اللہ کی ذات میں شرک کیا جاتا تھا۔ ایسا زمانہ تھا، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، وہ بھی بد دین ہو چکا تھا، بے دین ہو چکا تھا، وہ بھی بت پرست تھا، اور اپنے مذہب میں، اپنی بت پرستی میں وہ اتنا سخت اور متعصب تھا، جو اس دین سے، بت پرستی سے ہٹا ہوا ہوتا تھا، اللہ کو مان کر چلنے والا ہوتا تھا، عیسائی مذہب کو، شریعت کو مان کر کے چلنے والا ہوتا تھا، اس کو پکڑ کر کے لاتے، سمجھاتے، نہیں ماننے پر اس کو پہلے یہ کہتے کہ تم کو بت پرستی کرنا ہے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کو ایک نہیں ماننا ہے، اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس طرح قتل عام کرتا تھا وہ بادشاہ، جس کا نام تھا دقیانوس۔ اور پھر پورے علاقے میں، پورے صوبے اور شہروں میں حکومت کے جو حکماں تھے، وزراء تھے اور سرکاری آفیسر تھے، ہر جگہ گھومتے تھے، پھرتے تھے، اور یہ علاقہ در علاقہ یہ دقیانوس بادشاہ جاتا تھا، اپنے ورکروں کو بھیجتا تھا جو بت پرستی نہیں کرنے والے، اپنے پچھلے مذہب کو ماننے والے ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو یا تو قتل کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لے کر آئیں گے۔ تو اصحاب کہف جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے کا نام تھا افسوس۔ اس علاقے میں یہ دقیانوس بادشاہ آیا، اور یہ سرکاری آفیسر گھوم رہے ہیں علاقے در علاقے، گلی در گلی، دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے کون لوگ ہیں۔ تو جو لوگ ملتے تھے قتل کر دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہ اصحاب کہف ان کے ہاتھ میں آ گئے، عبادت گاہ میں بیٹھ کر کے وہ عبادت کر رہے تھے، پکڑے گئے۔ پکڑے جانے پر ان کو دقیانوس بادشاہ کے سامنے لایا گیا، کھڑا کر دیا گیا۔ نوجوان تھے یہ لایا گیا، اور یہ خاندانی تھے، جو حکومت چل رہی تھی دقیانوس بادشاہ کی، اس دقیانوس بادشاہ کے جو وزراء تھے، منسٹر تھے، ان منسٹر کی اولاد تھے۔ بڑے عیش و آرام کی زندگیاں اپنے گھروں میں ان کی ہوتی تھی، بہت عیش و آرام میں زندگیاں گزارتے تھے، بڑے باپ کی اولاد تھے، اچھی اچھی لباسیں پہننے والے، اچھے اچھے کھانے کھانے والے یہ لوگ تھے۔ پیش کیے گئے، اور جب پیش کرنے کے بعد سرکاری آفیسر نے کہا تم تو عام لوگوں کو قتل کر دیتے ہو نہ ماننے پر، یہ اپنے ہی اور تمہارے خاندان کے، تمہارے وزیروں کے خاندان کی یہ اولاد ہے جو اپنے پچھلے مذہب کو مان کر کے زندگی گزارے، آپ ان کو کچھ نہیں کریں گے۔ نوجوان تھے،
بادشاہ سمجھدار تھا، عقل مند تھا. جتنے بھی لوگ آتے تھے پہلے مذہب پر رہتے تھے ان کو سمجھا دیا جاتا، مار دیا جاتا. لیکن یہ نوجوان تھے، ان کو دقیانوس بادشاہ نے مہلت دی. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، سمجھدار ہو اور تم نوجوان ہو، میں تم کو مہلت دیتا ہوں کچھ دنوں کی. یا تو تم ہمارے مذہب کو قبول کرو اور اس مذہب کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. کچھ دن تو ہم تم کو مہلت دے دیتے ہیں. مہلت دے کر کے وہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا. اور اس سے پہلے جب اس نے مہلت دے رہا تھا، ایک روایت کے مطابق ان اصحاب کہف سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا مذہب کیا، دین کیا، تو انہوں نے یہ باتیں کہی تھی جو کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اپنے رب کا تعارف کیا، کہا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب ہم ان کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. ان کے الفاظ کو یہاں پر دہرایا گیا. وہ بادشاہ نکل گیا. پھر اس کے بعد اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو تو کسی اور مذہب میں جانا نہیں ہے، اللہ کو ایک مان کر کے چلنا ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہ سوچ لیا اب اگر ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے، تو یہ بادشاہ، ظالم بادشاہ ہم پر ظلم کرے گا، ہم کو قتل کر دے گا. اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں اس راستے کو، ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے اور جا کر کے کہیں پناہ لینی ہے. پناہ لینے کے لیے نکل گئے. غار کی طرف چلے گئے. یہ لوگ غار کی طرف چلے گئے، غار میں رہے. غار میں جانے سے پہلے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اپنے اپنے پاس جو بھی پیسے ہیں وہ پیسے لے کر آ جاؤ. سکے ہیں اس زمانے کے جو چلنے والے، لے کر آ گئے. اور کچھ اس میں سے انہوں نے صدقہ بھی کر دیا غریبوں میں، اور کچھ اپنے پاس رکھ لیا. صدقہ اس وجہ سے کیا کہ اللہ ہمارے سفر کو آسان کرے. صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. پیسے کچھ رکھ لیے، کھانے پینے کے لیے کام آ جائے گا. غار کی طرف نکل گئے، غار میں چلے گئے. غار میں انہوں نے پناہ لی. غار میں پناہ لینے کے بعد جب بھوک لگنے لگی، اللہ سے انہوں نے دعائیں کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. تو انہوں نے دعائیں کی. دعائیں کرنے کے بعد ان میں سے جو سب سے زیادہ، جس کا نام تھا تلمیخہ، اس کو کہا گیا کہ جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے کر آ جاؤ. وہ باہر گئے اور ان کو یہ بھی کہا گیا ظالم بادشاہ ہماری جستجو میں، تلاش میں ہے یا نہیں ہے، معلوم تک کرو اور خبر ہم کو پہنچاؤ. لہٰذا وہ باہر گئے، کھانا پینا کچھ لے لیے، کسی کی نظر نہ پڑی، اور بچتے بچاتے وہ غار کی طرف آئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھو ظالم بادشاہ بھوکے شیر کی طرح ہماری تلاش کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ ہماری جستجو ہو رہی ہے. حکومت کے کام کرنے والے ورکرز ہر جگہ ہماری تلاش ہو رہی ہے اور ہم کو تلاش کیا جا رہا ہے. اندر آئے، خبر دیے. اب یہ لوگ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اللہ سے خوب مانگ رہے، رو رہے، گڑ گڑا رہے ہیں. کھانا جو کھانا تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کھایا. بڑا جو اس میں سے تھا وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا لو، اللہ ہماری مدد کرے گا، پریشان مت ہو، اللہ سے دعائیں کرو. پھر سب کے سب جو سجدے میں جا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اچانک یکایک آنن فانن اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ان کے کانوں پر اللہ نے تھپکیاں ڈال دی کئی سال تک. سنین عددہ، کئی سال میں. آگے یہاں پر اس کی تفسیر ہے 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. سلانے کی حکمت اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے پچھلی تفسیر میں. ایک اور چیز یہاں پر اس کے تعلق سے یہ کہنا ہے، اللہ نے سلایا کیوں؟ اللہ نے سلایا کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے 2 دعائیں کی تھی، اللہ ہمارے رزق کا انتظام فرما، اللہ ہمارے استقامت ہمیں نصیب فرما. یہ 2 دعائیں کی تھی. اب جب نیند طاری ہو گئی تو اب رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے رزق کا مسئلہ حل کر دیا. سو جانے والا کیا کھائے گا؟ 300 سال تک سویا ہوا انسان کیا کھائے گا؟
اور استقامت کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. نیند میں ہے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، کوئی مسئلہ نہیں. 300 سال تک سوتے رہے. دقیانوس بادشاہ بھوکے شیر کی طرح تلاش کر رہا، جستجو کر رہا ہے، اور جب کہیں اس کا پتہ نہیں، پریشان ہوا. اب دقیانوس بادشاہ، اور وہ زمانہ اس زمانے کی طرح نہیں تھا. ایک آدمی روپوش ہو گیا، ملک سے باہر چلا گیا اور اس کا اتا پتہ نہیں، سب کے سب سمجھ جاتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لی. لیکن وہ زمانہ ویسا نہیں تھا. پتہ چل جاتا تھا کہ کون کہاں گیا، کہاں نہیں گیا، معلوم ہو جاتا تھا. راستے میں پکڑ لیے جاتے تھے، بہت آسانی سے معلوم ہو جاتا تھا. تو جب یہ سب کے سب روپوش ہو گئے، اب بادشاہ نے کیا کیا، ایک تختی پر ان تمام اصحاب کہف کے نام لکھ دیے. تمام اصحاب کہف کے نام لکھ دیے اس وجہ سے کہ، اور وہ نام تختی پر نام لکھ کر کے سرکاری خزانے میں رکھ دیا. اسے سرکاری خزانے میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ رکھ دیا. اس وجہ سے رکھ دیا کہ ہر آنے والی نسل اور پیڑھی یہ دیکھے کہ اچانک ایسے زمانے میں یہ لوگ روپوش ہو گئے اور کچھ ملنے کو تیار نہیں. وہ تختی 300 سال تک محفوظ تھی، اور اسی تختی کو اللہ تعالیٰ نے رقیم بھی کہا ہے. ایک تفسیر رقیم کی اسی تختی کی بھی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے تفسیر میں وہ بات آ چکی ہے. جو یہاں پر اصحاب کہف کو رقیم بھی کہا گیا ہے، اسی وجہ سے رقیم بھی کہا گیا ہے کہ اس بادشاہ نے تختی پر ان تمام کے نام لکھوائے تھے. 300 سال تک وہ محفوظ تھی. 309 سال کے بعد، جب 309 سال کا بعد جب زمانہ آیا، وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں، اس جگہ، اس شہر میں جو حکومت چل رہی تھی، اس حکومت کا جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. اور اس وقت اس کی سلطنت اور مملکت اور حکومت میں اختلاف چل رہا تھا عوام میں، جیسا آج ہمارے زمانے میں اختلاف چل رہا ہے مذہبوں کا. جمعیت کا اجلاس ہوا، جین گرو دھرم کا جو گرو ہے اس نے اختلاف کر دیا. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھائی چارگی کے تعلق سے بہت ساری آیات رکھی، اسٹیج پر کھڑے ہو کر اعتراض جتانا شروع کر دیا اس نے. تو اس وقت یہاں پر میرا مذہب، تیرا مذہب، میرا مذہب سچا، تمہارا مذہب سچا کی یہ باتیں چل رہی ہے. اس زمانے میں جو حکومت چل رہی تھی، اس زمانے میں اختلاف عوام میں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے. اور جو طبقہ یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ان میں سے بھی اختلاف یہ ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد جب اٹھا لیا جائے گا وہ روحانی طور پر ہوگا، جسمانی طور پر نہیں ہوگا. یہ بھی عقیدے مختلف تھے. تو عوام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر. اور وہ بادشاہ جو تھا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر وہ عمل کرنے والا تھا. وہ راتوں میں دعائیں کر رہا تھا، اللہ میری عوام کو ہدایت دے. نیک تھا وہ بادشاہ، دعائیں کر رہا تھا اپنی عوام کے لیے، اپنی جنتا کے لیے، اللہ میری عوام کو تو ہدایت دے دے، ان کو صحیح راستہ دکھا دے، دعائیں کر رہا تھا. تو پھر اچانک ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک چرواہا بارش کی وجہ سے اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے غار کی طرف گیا. دیکھا غار کا دروازہ بند ہے. دقیانوس بادشاہ نے غار کا منہ بند کر دیا تھا. تو وہ اس نے غار کے منہ کو کھول دیا. امام بغوی نے لکھا ہے غار کے منہ کو کھول دیا، اور اپنے، چونکہ غار بہت لمبا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، اندر بہت زیادہ اس کی تہ رہتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، وہ وہاں جا کر کے سوئے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ چرواہا نے منہ کھولا اپنے جانوروں کی حفاظت کی، جیسے ہی منہ کھولا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کے جسموں میں روح پھونک دی. وہ بیدار ہو گئے. بیدار ہو جانے کے بعد ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا. پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا تاکہ وہ جانیں
کہ ان میں سے 2 گروہ بن گئے کہ کتنی مدت تک تم لوگ سوئے ہوئے ہیں. اختلاف پیدا ہوا، اس کے بعد مستقل اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اختلاف پیدا ہوا، پھر آخر میں سب کے سب اس بات پر مجبور ہو گئے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں، ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ ہم کتنے سال سوئے رہے ہیں. بھوک لگ گئی، بشر تھے، انسان تھے، باہر چلا گیا کھانا لے کر آنے والا، کیونکہ منہ کھلا ہوا تھا، نکل گئے. باہر جا کر کے جب کھانا لینے کے لیے پیسے اس وقت اس زمانے کے موجود تھے، وہ سکے جو اپنے پاس ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، پیسے لے جا کر کے انہوں نے دیا، کھانا لیا. دیکھا دکاندار جو شاپ کیپر تھا اس نے دیکھا یہ سکہ، ارے یہ تو اتنے زمانے کے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے. اس نے یہ سوچا کہ کہیں ان کو پہلے زمانے کا خزانہ ہاتھ میں تو نہیں لگا. آج جیسا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں خزانہ تو ہاتھ میں نہیں لگا، کوئی ترقی کر لیا، اپارٹمنٹ بنا لیا تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ یہاں سے ہے، کہیں گیا نہیں، کہیں کمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے زمانے کا ہنڈا لگ گیا ہوگا. تو اس نے یہ سوچا کہ کہیں پہلے زمانے کا خزانہ تو ہاتھ میں نہیں آیا. تو پھر اس کے بعد وہ بات ہوتے ہوتے چرچا ہو، اور ایسی چیزیں چھپتی نہیں ہیں، چھپتی نہیں، ہوا کی طرح پھیل جاتی ہیں. پھیل گئی، بادشاہ کو پتہ چلا. بادشاہ نے جو ہے جب ان کو جب خبر پہنچی تو پھر اس کے دل کے اندر وہ بات آ گئی، اللہ نے جو میں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ میری عوام کو اس مسئلے کے تعلق سے، اس عقیدے کے تعلق سے صحیح راستہ نصیب فرما، اللہ نے وہ دکھا دیا. اور وہ تختی ان کو معلوم تھی، کیونکہ زمانے سے چلا آ رہا تھا. جس تختی پر ان تمام کے نام لکھے ہوئے تھے، دیکھا گیا، پتہ چلا تو وہ تختی انہی کے تھے. معلوم پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے سال یہاں پر سلایا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ عقیدہ بھی مضبوط ہوا، پوری کی پوری عوام اس عقیدے پر ڈٹی رہی. تو یہ نوجوان تھے. نوجوان عام طور پر نوجوان جو ہوتا ہے وہ حقیقت کو بہت زیادہ سمجھ سکتا ہے، اور جن کی عمریں زیادہ ہوا کرتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں نحن وجدنا ما وجدنا علی آباءنا. کوئی صحیح بات سمجھاؤ، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے. تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں. نوجوانوں پر حکومت ہونی چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور آگے فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. ہم آپ کو ان کا قصہ بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ، صحیح ٹھیک کہ وہ سب کے سب نوجوان تھے اور انہوں نے ایمان لایا اپنے رب پر اور اپنے اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں اور زیادتی کر دی، بڑھا دیا. کیسے بڑھا دیا؟ اور پھر وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. دل ان کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. دل اگر نہیں جڑیں گے تو پھر آدمی کام نہیں کر سکتا. آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ اتفاق اور اتحاد کی بنیاد قومیت پر ہے، جنسیت پر ہے. مسلمان ہونا یہ اتحاد کی علامت ہے. یہ شیخ کا ہے تو یہ شیخ کے ساتھ میں جڑے گا، یہ پٹھان کا ہے تو پٹھان میں محبت زیادہ ہوگی. قومیت اور قبیلے کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لوگوں میں اتحاد اور اتفاق اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو روحیں آپس میں متحد ہو گئی تھی، آپس میں جن کی مناسبت ہو گئی تھی، وہ دنیا میں آنے کے بعد عالم ثانی میں اللہ تعالیٰ انہی کے درمیان میں اتفاق رکھے گا. عالم ارواح میں جو متحد نہیں تھے وہ اس اپنے دنیاوی دور میں وہ متحد نہیں ہو سکیں گے. قومیت، جنسیت، خاندانی یہ اتحاد کی بنیاد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. یہ تمام کی تمام چیزوں کے لیے دلوں کا مضبوط اور متحد ہونا ضروری ہے. ربط کے معنی کیا ہیں؟ ربط کے معنی یہ ہے کہ دلوں کا مضبوط اس طور پر ہو گیا کہ ان کے دلوں سے ہر چیز کی محبت ختم ہو گئی.
اچھے خاندان سے تھے، ان کے دلوں سے عیش و آرام کی محبت نکل گئی۔ میرے ماں باپ کیا کہیں گے وہ بھی نکل گئے، میری جان کا کیا ہوگا وہ بھی نکل گیا، کیونکہ اصحاب کہف اپنے قوم کو چھوڑ کر کے جب نکلے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا اللہ ہمیں 300 سال سلائے گا، ان کو کوئی عیش و آرام کی زندگی ملے گی کوئی پتہ نہیں تھا، اللہ کے بھروسے پر وہ نکلے ہوئے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام بنایا، دلوں سے سب کچھ ہر چیز کی محبت نکل گئی تھی، ڈر خوف ہر چیز ختم ہو گئی تھی۔ اس چیز کا نام ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط سے مضبوط کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈٹے رہیں، استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے کا تمام نظام کیا۔ اس کے آگے اور بھی تفسیر ہے، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ، انہوں نے اتحاد دین پر توحید پر بہت ساری دلیلیں پیش کی، اور جو شرک اور بت پرستی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی انہوں نے چیلنج کیا، آپ دلیل لا کر کے دکھاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت ساری تفاسیر ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔